وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے 127 حصہ پنجم، درس نمبر 1420 ہے. آج کا موضوع کیا ہم صرف دنیا دار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدى. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا. وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. قال اهبطا منها جميعا. اللہ تعالیٰ نے کہا اترو یہاں سے تم جو دونوں. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے. فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایات پہنچے. فمن اتبع ہدایا، تو جو میری ہدایت پر چلے گا. فلا يضل ولا يشقى، تو وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا. من اعرض عن ذکری، لیکن جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا. فإن له معیشة ضنکا،
تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں بینا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح تمہارے پاس ہماری احکامات پہنچے ہدایت کے. فَنَسِيتَهَا، تم نے اسے بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو اسی طرح آج میں تمہیں بھی بھلا دوں گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیں گے جو حد سے نکلا. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کی احکامات پر یقین نہیں کیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور عذاب آخرت جو ہے وہ تو بہت سخت اور دیر پا ہے ہمیشہ کے لیے. سامعین کرام، مضمون سورہ طٰہٰ کا ہمارے لیے آج جولائی کا مہینہ 5 تاریخ 2021 آج کے لیے. قرآن کو کبھی بھی ایسا نہ پڑھیں اور ایسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ اس وقت کے لیے تھا. آج کے لیے ہے، یہ ابھی کے لیے ہے. آج ہمیں اللہ کی یاد کی ضرورت ہے. آج ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. آج ہم حق کو دیکھ نہیں پا رہے. آج ہماری عقل الٹی ہو چکی ہے، ہمارے دل پر مہر لگ چکی ہے، ہمارے دل زنگالود ہو چکے ہیں. آج مسلمانوں کے میں کہہ رہا ہوں، آج ہم حق کو نہیں جان پا رہے، حق کو نہیں دیکھ رہے. آج ہماری قرآن سمجھ سے بالا تر ہے. آج قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. آج ہم دین کو نہیں سمجھ پا رہے. یہ بات بڑی میں زور دے کے کہہ رہا ہوں. دین کو ہم نہیں جانتے کہ دین کیا چیز ہے. تو اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے. ہم جس لیے آئے تھے، ہم اندھے بہرے ہو کے زندگی گزار رہے جانوروں کی طرح. جانوروں کی طرح مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. تو بس وہ آپ دیکھ لینا پنجرے میں جہاں مرغیاں چکن وغیرہ بکتی ہیں تو وہاں چکن، وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس لیے بنایا ہے، لیکن وہ اس کی ذہنی حالت کو دیکھیں. چکن کی جو پنجرے میں بند ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے وہ دکاندار پکڑتا ہے، ذبح کر دیتا ہے اور بوٹیاں بنا کے دے دیتا ہے. تو میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ چکن جو پنجرے میں گرمی سے بے حال ہے، یا چلو دانہ چگ رہی ہے یا پانی، اور اسے دانہ چگنے، ہگنے اور پانی پینے کے علاوہ اسے کچھ کام نہیں نظر آتا. یا بعض اوقات گرمی ہوتی ہے تو پنجرے میں بے حال ہو کے وہ گرمی سے وہ پڑی رہتی ہے سر جھکا کے. اور یہ جو بائلر ہے نا، اکثر تو ان کی حالت گرمی سے بے حال ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم کھانا پینا ہگنا اور یہ جو ہماری ضروریات ہیں اسی میں ہم مبتلا ہو کے رہ گئے، اور کوئی سوچ نہیں ہے اس وقت ہماری مسلمان کی میں کہہ رہا ہوں. جبکہ دیکھیں ہم پر بہت بھاری ذمہ داری ہے. میں آپ کو بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین اسلام وہ دین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھجوایا، لیظہرہ، دین دے کے بھجوائے تاکہ دیگر ادیان پر غالب کر دے. آج لوگوں تک دین کون پہنچائے گا؟ یہ آپ مجھے اس بات کا سوال کے جواب دے سکتے ہیں؟ آج یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اور دین ہے کیا؟ اور جو ہم پہنچا بھی رہے اپنی دانست میں، تو وہ تو دین نہیں ہے کہ تم داڑھی رکھ لو اور یا ایسا کرو یا ایسا کرو. برائے نام طور پہ ہم دین پیش کر رہے ہیں بس.
جو بنیادی نظریہ ہے زندگی کا جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اس سے تو ہم واقف نہیں ہیں. بس طریقہ کار پہ گفتگو ہو رہی ہے اور طریقہ کار پر اختلاف ہے. تم نے نماز میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور یہ یعنی بے شمار اختلافات جو آپ دیکھ رہے ہیں. اول تو ہم دیندار ہیں نہیں، دین کو ہم سمجھے نہیں ہیں، دین کو قبول نہیں کیا، اور پھر دین پر اختلافات ہم نے گھڑ لیے اپنے، اور ایک دوسرے پر کفر اور فتنوں کی فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں. اللہ، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ دین کو قبول کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس وقت ہم پر ہے، آج مسلمان پر ہے. کفر کا غلبہ ہے، لادینیت کا غلبہ ہے. ساری دنیا میں لادینیت پھیلی بھی ہے سمیت مسلمان ملکوں کے. یہ نہ سمجھے کہ 1.5 ارب میں مسلمانوں کا نام لے رہا ہوں تو یہ 1.5 ارب مسلمان لوگ ہیں. اکثریت جو ہے لادین ہے ان کا. ہمارا تو دیکھیں، میں عام آدمی کی اس وقت بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. چپڑاسی سے لے کر صدر مملکت تک، وزیر اعظم سے لے کر ایک ریڑھی والے تک، یہ سب لوگ دین سے غافل ہیں. ہمیں دین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ دین ہے کیا. ہمیں اپنی حقیقت نہیں معلوم، نہ اس پر یقین ہے. بس بحث برائے بحث میں ہم لگے ہوئے، 2-4 دوست جمع ہو جائیں، دین کی بات چھڑ جائے، اگر چھڑ جائے، ویسے تو نہیں ہوتی، اگر چھڑ جائے تو ہر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی بحث میں کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے. دین کے ہر معاملے میں ہم ٹانگ اڑاتے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق بولتے رہتے ہیں، اندھے بہرے ہو کے. یہ صورتحال ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے، یعنی گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں ان کو اندھا اٹھایا جائے گا. دیکھیں، قیامت کا دن جو ہے، یوم القیامہ کے یہاں تذکرہ ہے. قیامت کا دن تو خوشخبری کا دن ہے، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن. ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو وہ دن تو ملاقات کا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. یوم حشر تو ملاقات کا دن ہے. جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں، اور جو میرے یاد سے غافل ہیں، جو میری ہدایت کو بھولے ہوئے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آیت خاص طور پہ ہمارے لیے ہے. ہمیں اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں ہے. اور دیکھیں، یہ ایک ایسی بری بات ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس وقت میں ٹھہر جاؤں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کروں. کیا آپ کے دل میں کوئی تمنا ہے رب کی ملاقات کی؟ کیا آپ رب کی ملاقات کی امید میں ہیں؟ کیا آپ رب سے ملاقات کی تیاری میں ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل، ایبسلیوٹلی ناٹ. کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے. ساری امیدیں آپ دیکھ لیں، آپ کی ساری امیدیں، ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں، سارے توقعات، سارے منصوبے ظاہر کے بارے میں. آپ کی سوچ تو ظاہر سے آپ باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب ایسی صورتحال میں تو ہمارا یہی حال ہوگا. نحشرہ یوم القیامت اعمی. اور یہ بات میں آپ کو وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ زندگی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھیں گے. پریشان حال، بدحال. پھر اس کے مختلف درجات ہیں.
کوئی زیادہ انگزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر بستر پہ پڑ جاتا ہے، اور لوگ مختلف مجھے کیفیات لکھ کے بھیجتے ہیں، تو میرے پاس تو ایک علاج کے سوا کوئی علاج نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو کلیئرلی کہہ دوں. اللہ کی یاد میں سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن. بس ایک علاج ہے، اللہ کی یاد. اور ہم سب نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. من اعرض عن ذکری. تو نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کا مسلمان بدحال ہے اور پریشان حال ہے، سب کے سب. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سب کے سب مسلمان خوشحال ہیں اور دائمی سکون اور چین ان کو حاصل ہے. نو، نہیں کہہ سکتے آپ. جھوٹ بھی نہیں بول سکتے آپ. ایسی حالت ہے جیسے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں ہے. یہ تو ہماری بدحالی اور پریشانی عام ہے. اپنے وزیر اعظم کو دیکھ لیں یا وہ چپڑاسی کو دیکھ لیں، ہر ایک اپنے حالات کے گرداب میں گھوم رہا ہے. ہر ایک کی اپنی پریشانی ہے. غریب کی اپنی پریشانی ہے، مالدار کے اپنے بدحالیاں ہیں. وہ تو زیادہ بدحال ہے، پریشان حال ہے. مال سمیٹ رہا ہے اور خوشی نہیں مل رہی ہے، اور بدحالی زیادہ ہو رہی ہے، پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کسی مالدار اور دنیا دار آدمی کو مجھے خوش نہیں دکھا سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کو بلا کے آپ کو خوشی نہیں مل سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو اللہ کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے، اور بات تو بڑی دور کی ہے. ہم یعنی آج کا مسلمان عام طور پہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو بھلا دینے میں میری عافیت ہے. دیکھیں، اللہ کے دین کے ہم قریب نہیں جاتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ معلومات زیادہ حاصل کرنے کی. ہم یہ سمجھتے ہیں، لے مین یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ دین سمجھو گے تو زیادہ ذمہ داریاں آ جائیں گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ دین سے غافل رہو، دین کو سیکھو نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، اور واقعی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو اس کو دین کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھ لیں، قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، بھلا دیا ہے ہدایت کے طور پہ، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ساری نظر ہماری ظاہر پر ہے، اور دنیا کے لیے آج کا مسلمان، برائے نام مسلمان، زندگی گزار رہا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے یہ 2021 کے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، یہ ایک آیت میں ہمارا حال بیان کیا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ ایسے حالت ہو جائے گی. ایک فتنہ جو دنیا کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، اس میں ہم گرفتار ہیں. وہ لوگ، آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن بھی ہیں، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں، میری ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے اس نے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے بارے میں یہ آیت فرمائی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کا مصداق نہیں ہوں. لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن، ساری صفات ہم میں موجود ہیں. اللہ کی ملاقات، نو وے، کوئی چاہت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے، میں آپ کے درمیان رہ رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کی ملاقات تو عام طور پہ ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے. ممبر پر آپ نے کبھی شاید نہ سنا ہو، جو آپ کو خطاب کر رہا ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بھئی لوگوں، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو، تم دنیا میں اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے آئے ہو. یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی ممبر سے. تو یہ حال ہے ہمارے ممبر کا.
خیر میں تو عام حال بیان کر رہا ہوں. ممبر کے سٹیج سے دین نہیں بیان کیا جا رہا، اللہ کی طرف دعوت نہیں دی جا رہے، بندگی کا طریقہ اور ضرورت ہمیں نہیں بتائی جا رہی. تو میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ آگے بڑھیں، آپ اللہ کے بندے بنیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیں اور قرآن کی طرف دعوت دیں جس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. خیر بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. تو وہ گلہ کرے گا، جب اس کو اندھا اٹھایا جائے گا وہ گلہ کرے گا، رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اللہ تعالیٰ میں تو انکھیارا تھا دنیا میں، یہاں مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا. قال کذالک اتتک آیاتنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، دیکھو دنیا میں اسی طرح میرے احکامات، آیات کا مطلب ہدایت. دیکھیں ہدایت کا تذکرہ ہے بھائی، الفاظ اگر بدل گئے. اب دیکھیں ہدایت ایک آیت میں ہدن کا لفظ ہے، پھر ذکر کا لفظ ہے، یہاں آیات کا لفظ ہے، بات تو ایک ہی ہے. ہدایت، یہ آیات کا مطلب ہدایت. تو تم نے اس کو بھلا دیا. آج ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، اپنے عمل سے نکال دیا ہے قرآن کو، اور اس پر خوش ہیں اور راضی ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَكَذَلِكَ فَنَسِيتَهَا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم، یہ تو جیسے کو تیسا ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دنیا دیکھیں، آخرت رد عمل ہے دنیا کا. آپ گمراہ ہو گئے دنیا میں، آپ بھٹک گئے، آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، حق سے آپ نے آنکھیں بند کر کے زندگی گزاری. یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، حق سے بے نیاز ہو کے آپ زندگی گزارتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور قرآن اور نبی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا تھا، اس سے آپ نے اپنی دل کی آنکھوں کو روشن نہ کیا. دل تو وہاں تو دل کا معاملہ ہے، وہاں تو جسم تابع ہوگا روح کے. تو وہ آنکھیں اندھی، آپ یہاں آپ نے روشنی حاصل نہ کی. یہاں پہ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، قیامت کے دن یوم یقول المنافقان ویوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں ہماری طرح جو ہیں، جنہوں نے زبان سے دعویٰ کیا بھائی عمل نہیں کیا، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے یعنی ان کا نور جو ہے ان کے آگے آگے دوڑے گا. پھر منافق مرد اور عورت ان سے درخواست کریں گے، مومن مردوں سے، للذین انظرونا، بھائی تھوڑا ہمیں بھی دیکھو، ہم تمہاری روشنی سے کوئی فائدہ لیں، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور تمہارا نور تمہارے آگے دوڑا جا رہا ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. بھیا یہ نور یہاں سے ہم نہیں لائے، واپس لوٹ جاؤ دنیا کی طرف، وہاں سے نور لاؤ اپنے ساتھ. آج نور کی تلاش میں نہیں ہیں ہم، آج روشنی سے، نور سے ہم دور بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھ لینا اپنی زندگی کو. میں کوئی آپ سے مشکل بات نہیں کر رہا، میں آپ کے روزمرہ کی چال، آپ کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں، آپ کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے، ظاہر اور ظاہر اور ظاہر، بات ختم ہو جاتی ہے، فل سٹاپ. دنیا سے آگے ہماری کوئی سوچ نہیں ہے. اس پہ آپ غور کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں. اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی آپ کی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہاں تو سب ایک خواب سا ہے، بس خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں تھوڑی سی مطلب وہ حالات، کیفیات ذرا مختلف ہیں. خواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کا حکم دیا ہے، جد و جہد کا حکم دیا ہے، قرآن کو پر عمل کا حکم دیا ہے.
ہے خواب. دیکھیں ہم سے اپنی حقیقت پوشیدہ ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے. سب لوگ ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہیں. عورت کہہ رہی ہے میں تو عورت ہوں، بیوی کہہ رہی ہے میں تو بیچاری بیوی ہوں، شوہر کہہ رہے میں تو میاں ہوں، میرا زور چلے گا، میں زور چلاؤں گا بیگم پہ. تو یہ سب ظاہر کے یعنی پردے میں ہم یعنی دھوکے میں آ گئے ہیں. ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے. کیا دنیا پر آپ خوشی نہیں محسوس کرتے؟ آپ کے پاس بہت پیسے ہوں، آپ کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، آپ کے پوتے ہوں، نواسے ہوں، آپ کی فارم ہاؤس ہو، محل ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، کیا اس پر آپ خوشی نہیں محسوس کرتے؟ تو یہ چیزیں تو خوشی کی ہیں نہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا دار دنیا پر خوش ہوتا ہے. اللہ والے اللہ کی رضا پر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. خیر، ان سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسی وکذالک نجزی من اسرفا. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھتا ہے. دیکھیں ہم لوگ یہاں اسرفہ ہے، ہم سب لوگ مسرف ہیں، اسراف کر رہے ہیں، حد سے بڑھ گئے ہیں. دیکھیں حد کیا ہے؟ بندگی. مخلوق کی حد کیا ہے؟ بندگی. ہم لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں اور ہم اس پر خوش بھی ہیں. آپ دیکھ لیں بے حیائی اور اللہ کے احکامات کو درخورد اعتنا نہ سمجھنا، اس کو خاطر میں نہ لانا ہمارا رویہ بن گیا ہے، ہمارے اخلاق یہ بن گئے. بیگم صاحبہ کو جب غصہ آتا ہے تو بس وہ ناراض ہی رہتی ہیں. اللہ کی رضا، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، یہ پھر کوئی خاطر میں نہیں آتا. اسی طرح شوہر میاں ہیں، جب ان کو غصہ لگ جائے تو بس وہ تو غصے میں ہوتے ہیں. آپ کا غصہ تو ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک آپ یعنی نہ چاہیں. معاملہ تو میاں بیوی کا نہیں ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا معاملہ ہے. تو یہ حد سے ہم بڑھ چکے ہیں. ایک بات مختصر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے رویوں پر غور کریں. دیکھیں ہم اپنے انا کے غلام ہیں. آپ ہر وقت میں اس میں ساری زندگی میں گزر جاتی. مجھے یہ پسند ہے، میری یہ مرضی ہے، مجھے نہیں پسند، یہ میری یہ خواہش کے خلاف ہے، میں نہیں چاہتا یا میں نہیں چاہتی. ساری عمر میں آپ کی گزر جاتی ہے. مر جاتا ہے انسان اپنی میں کو نہیں چھوڑتا. اسرفا ولم یؤمن بآیات ربہ، اور یہ اپنے رب کی احکامات پر تم نے یقین نہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ فرد جرم بیان کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِهِ. دو جرائم ہیں. فرد جرم میں دو الزامات ہیں. بھئی تم حد سے بڑھ گئے تھے اور تمہیں یقین نہیں تھا رب کی ہدایت پر. ہمیں بھی یقین نہیں ہے. آج قرآن کو پڑھ لینے سے اس پہ آپ کے یقین کا اظہار تو نہیں ہوتا. قرآن پہ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں. یہ دو جرائم اب بھی ہم اس میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور جو عذاب ہے یعنی اندھا، یہاں تک تو بات ہوئی کہ یہ تو یوم قیامت کی سزا کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں اتنی بڑی نعمت سے آپ محروم ہوں گے اور بدحالی کا شکار ہوں گے. اور جب آپ جہنم میں جائیں گے وہ تو شدید بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ اس میں گرفتار رہیں گے. یہاں مومن و کافر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. دیکھیں مومن کی بات الگ ہے اور عام مسلمان کی بات الگ ہے. ہم تو روایتی مسلمان ہیں، ہم نے نہ اسلام کو سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر سمجھا بھی دے تو آپ قبول بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ میرا تجربہ ہے اور یہ صدیوں کی روایت چلی آ رہی ہے. کیا قرآن واضح نہیں ہے؟ کیا یہ آیات واضح نہیں ہے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ لفظی ترجمہ آپ اگر سمجھ میں ہو تو آپ لفظی ترجمہ اس کو دیکھ لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم